بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اس نے ہماری اچھی خاصی عبادتوں کو ملیہ میٹ کر رکھا ہے۔ اگر ان عبادتوں کو ہم صحیح نیت اور صحیح ارادے سے کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑا اجر و ثواب ملے اور آخرت کا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا بڑا ذخیرہ تیار ہو جائے، اس لیے وہ ہماری بہت سی عبادتوں میں ہماری نیتوں کو خراب کرتا رہتا ہے۔ مثلاً عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوست احباب سے میل ملاقات کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا، یہ سب سے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور یہ سب دین کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ لیکن شیطان نیت کو خراب کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ جیسا سلوک کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ مثلاً فلاں شخص کے گھر سے میرے گھر کبھی کوئی ہدیہ نہیں آیا، میں اس کے گھر کیوں ہدیہ بھیجوں؟ جب میرے ہاں شادی ہوئی تھی تو اس نے کچھ نہیں دیا تھا، میں اس کے ہاں شادی میں کیوں ہدیہ دوں؟ اور فلاں شخص نے جو ہمارے ہاں شادی کے موقع پر تحفہ دیا تھا، لہٰذا میں بھی اس کی شادی میں ضرور شامل ہوں گا اور اس کو تحفہ دوں گا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو ہدیہ اور تحفہ دینے کا جو عمل ہے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی، شیطان نے اس کے اجر ثواب کو ختم کر دیا، اور آپس میں ہدیہ اور تحفہ اور جو لین دین ہو رہا ہے وہ بطور رسم ہو رہا ہے اور بطور نیوتا ہو رہا ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی تو وہ ہے جو اس بات کو دیکھے بغیر کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو مکافات کرے اور بدلہ دے اور ہر وقت اس ناپ تول میں لگا رہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ شخص ہے دوسرے شخص کے قطع رحمی کرنے کے باوجود یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، یا مثلاً دوسرا شخص تو اس کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ نہیں لایا لیکن یہ اس کے لیے تحفہ لے کے جا رہا ہے اور اس نیت سے لے کے جا رہا ہے کہ ہدیہ دینے کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اسی طرح صلہ رحمی بھی ایک عبادت ہے۔ اگر وہ صلہ رحمی کی عبادت انجام نہیں دے رہا تو تم تو اس عبادت کو انجام دو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اگر وہ تمہاری عیادت کے لیے نہیں آ رہا تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس لیے کہ عیادت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک باغ متعین فرما دیتے ہیں۔